بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ دوستو، آج ساتھ ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی مرضی سے امام یا خلیفہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں قرآن کی روح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ القصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 68۔ ترجمہ اس کا یوں ہے: اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے نبوت و امامت کے عہدے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، کیونکہ حق کے انتخاب نبوت و امامت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس میں ان لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی یا جانشین نبی کا انتخاب خود ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، بے عیب ذات ہے۔ اس سے جو لوگ کرتے ہیں یا بناتے ہیں حقیقی خلیفۃ اللہ کی جگہ غیر مستحق کو بناتے یا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب خلیفۃ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی جگہ خلیفۃ اللہ بنا لینا شرک ہے، وہی مشرکین ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا تبصرہ یعنی تفسیر کرتے ہیں کہ خدا نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ حکم دے دیا ہے کہ خلق اور انتخاب اس کا حق ہے۔ اگر لوگ اللہ کا یہ حق چھین کر خود انتخاب کریں گے تو وہ مشرک ہو جائیں گے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کی امامت خدا کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی کو اس عہدے کے قبول کرنے کا اختیار، نہ اپنے بعد کسی کو سپرد کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہاں پر اصول کافی میں یہ سارا ذکر موجود ہے۔ یہ واضح ہے کہ اسلام ایک ہمیشہ رہنے والا عالمی دین ہے۔ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں آپ ہی امت کے رہبر اور ہادی تھے، لیکن آپ کی رحلت کے بعد ضروری تھا کہ جو سب سے زیادہ لائق فرد ہو اسے امت اسلامیہ کی رہبری سونپ دی جائے۔ عصر رسالت میں اسلام کی داخلی اور خارجی رسالت سیاست کا یہ تقاضا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین خدا کی طرف سے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معین کیا جائے، کیونکہ مسلمان کو ہر لحاظہ تین بڑی طاقتوں روم کی سلطنت، ایران کی بادشاہت اور منافقین حجاز کی سازشوں کی طرف سے شکست اور نابودی کا خطرہ لاحق تھا۔ اسی طرح امت کی کچھ مصلحتیں بھی تقاضا کر رہی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ معین کر کے ساری امت کو بیرونی دشمن کی طاقت کے مقابلے میں ایک صف میں کھڑا کر دیں، اور اسی طرح ملت اسلامیہ کو ان داخلی اختلافات سے بچا لیں جن سے دشمنوں کے نفوذ اور تسلط کا موقع فراہم ہو سکتا ہے۔ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ ان تین خطرناک طاقتوں میں سے ایک طاقت روم کی بادشاہی تھی، جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک فکر مند رہے۔ ہجرت کے 8ویں سال فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں اور روم کے عیسائیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کے 3 کمانڈر جعفر طیار، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے، اور سپاہ اسلام کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کفار کے مقابلے میں مسلمان کی اس شکست سے کیسر روم کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اور ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں وہ اسلام کے مرکزی علاقوں پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کو شام کی اطراف میں بھیجا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر اسلام کی رہبری فرمائیں گے۔ اس درد و رنج والے سفر میں سپاہ اسلام نے اپنی سابقہ شوکت پھر سے حاصل کی، اور اس سے ان کا سیاسی مقام و نسب دوبارہ مل گیا۔ پیغمبر اسلام کی اس وقت اس فتح کے بعد مطمئن نہیں ہوئے، اور آپ نے اپنی بیماری سے چند دن پہلے مسلمان کی فوج کو اسامہ کی قیادت میں شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ عصر رسالت میں مسلمانوں کی دوسری دشمن طاقت ایران کی بادشاہ تھی، یہاں تک کہ ایران کے بادشاہ نے انتہائی غصے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اور آپ کے ایلچی کو توہین کے ساتھ باہر نکال دیا تھا، اور نیز یمن کے گورنر کو خط لکھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے اور ممانت کی صورت میں انہیں قتل کر ڈالے۔
اگرچہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مر گیا تھا، لیکن مدتوں سے ایران کے زیر اقتدار رہنے والے ملک یمن کا مسلمان کے ذریعے استقلال حاصل کر لینا ایرانی بادشاہوں کو شدید ناگوار گزرا۔ اس وجہ سے ایران کی سطوت شاہی کے لیے اسلام کی طاقت کو پھلتا پھولتا دیکھنا برداشت کے قابل نہیں تھا۔ مسلمانوں کا تیسرا جو خطرہ منافقین کے گروہ سے تھا۔ منافقین کی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندازی کے ذریعے فتنہ و فساد پیدا کرے۔ ان لوگوں کے نفاق و کینے کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تبوک سے مدینے کے راستے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت سے اسلام کی تحریک ختم ہو جائے گی اور وہ لوگ آسودہ خاطر ہو جائیں گے۔ منافقین کے عزائم اور ان کی سازشوں کو سازشوں کو آشکار کرنے کے لیے قرآن مجید نے ان سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ عنکبوت، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ مجادلہ، سورہ حدید، سورہ منافقین اور سورہ حشر میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسلام کے ایسے سرسخت اور خطرناک دشمنوں کی موجودگی میں کیا یہ صحیح تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تازہ مسلمانوں کے دینی اور سیاسی امور کی رہبری کے لیے اپنا کوئی جانشین معین نہ فرماتے؟ اس وقت کے اجتماعی حالات کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ضروری تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا جانشین معین کر کے ہر قسم کے اختلاف کا سدباب کر دیتے اور ایک مستحکم دفاعی نظام تشکیل دیتے ہوئے اسلامی وحدت کو دوام بخشتے۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی خلیفہ معین نہ فرماتے تو عالم اسلام کو شدید قسم کے ناگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑتا اور نتیجتاً ہر گروہ یہ کہنے لگتا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اجتماعی حالت کے تقاضوں اور چند دوسری وجوہات کی بنیاد پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول بعثت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنی جانشین کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں اپنی رسالت کا اعلان فرمایا وہیں اپنے جانشین کو بھی معین فرما دیا تھا اور اسی طرح اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجت الوداع سے لوٹتے وقت غدیر خم کے میدان میں اپنے جانشین کا اعلان فرمایا تھا۔ اور نہ صرف ان دو مقامات پر بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کے دوران مختلف مقامات پر اپنے جانشین کی شناخت کرتے رہے۔ صدر اسلام کے حالات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے کہ مطالعے سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ خلیفۃ اللہ یعنی خلیفہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ فروع ابدیت مؤلف استاد جعفری سبحانی لکھتے ہیں۔ یعنی اس کے دوستان عزیز میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ یا تو اللہ بناتا ہے یا اللہ کے حکم سے رسول بناتا ہے۔ اس سے اگر لوگ خلیفہ بنائیں تو وہ یعنی مشرک بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کے خلاف بن جاتے ہیں۔ تو اسی ویڈیو کے بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اگلی ویڈیو کے انشاءاللہ تعالی ساتھ رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔